عزیز بھائیوں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ اپنے واقعے کو سمیٹتا ہوا صرف اشارہ دیتا ہوا چلوں گا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور بلکہ نبی سے پہلے کا جو دور ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یعنی آپ حالت دیکھیے گا لوگوں کی یہ تھی کہ پانی پینے پلانے کے مسئلے کے اوپر جنگیں ہو جاتی تھی۔ میرے جانور نے کم پیا، تیرے جانور نے زیادہ پیا، اس مسئلے پر ہتھیار نکل جاتے، تلواریں نکل جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، جو خاندان در خاندان رہتا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اسلام کی خوبصورت دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں ایک مٹھی کی مانند ہو جاؤ، آپس میں فرقہ واریت، آپس میں لڑائی، مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ مسلمان ایک ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے مسلمان ایک ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، دور آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سانحہ کربلا سننے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو حالات و واقعات کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ آپ یوں ہی ڈی ٹریک ہوتے چلے جائیں گے، گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ مورخین نے مختلف کتابوں کے اندر، لازمی سی بات ہے سارے اہل سنت مورخ تو نہیں ہے، بہت سارے مورخ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اس تاریخ کو گڑبڑ کر دیا، جنہوں نے اس مسئلے کو ایک جناب علی کو کفر اسلام کا مارکہ بنا دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفۃ المسلمین بنے، پہلے خلیفہ ابو بکر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ کھڑا ہوا؟ مانعین زکوٰۃ آ گئے، زکوٰۃ کوئی نہیں دیں گے، زکوٰۃ کے انکاری پیدا ہو گئے۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کے دور کے اندر، ان کے اقتدار کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک گروہ کھڑا ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم جس نے زکوٰۃ نہیں دی ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آ گئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے، اسلام نے خوب ترقی کی، لیکن اللہ کی قسم عمر فاروق کے دور کے اندر بھی سازشیں بنی جاتی رہی، بہت تیز اور خطرناک سازشیں عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز ہوئی، اور ان تمام سازشوں کے پیچھے یہودی عناصر تھے، یہودی تھے۔ دیکھو نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، ابو لولو کون تھا؟ یہ ایک مجوسی تھا، اور یہ سازش کس کی تیار کی ہوئی تھی؟ یہودیوں کی۔ یہ یہودی ہر دور میں سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے تاکہ مسلمان عروج نہ پکڑیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ یہود و نصارہ کسی بھی صورت تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ نہ ان ظالموں نے پہلے کبھی وفا کی، نہ آئندہ کبھی وفا کریں گے۔ اللہ کی قسم، احزاب کا موقع اللہ کے نبی نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ یہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے نہیں ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑا خوبصورت دور، اسلام نے خوب ترقی کی، لیکن ان یہودیوں نے ایسی سازشیں رچی کہ بالآخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا انہی کے دور اقتدار میں۔ دور آیا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں نے کہا کہ ان سارے ادوار کا اگر میں تذکرہ کروں تو شاید صرف ایک خلیفہ کی بات بتانے کے لیے ہی پورا جمعہ نکل جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوا سانحہ کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تیسرا دور آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حاکم، وقت خلیفہ، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تاریخ کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، سانحہ کربلا اور واقعہ کربلا کو رلا دینے والا واقعہ قرار دینے والوں، ایک بار صحیح سے عثمان کی شہادت کا واقعہ کھول کے دیکھو۔
وقت کا خلیفہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور کر دیا گیا، گھیر لیا گیا چاروں طرف سے۔ عثمان کو باقیوں نے گھیر لیا اپنے ہی قلعے کے اندر، اپنے ہی گھر کے اندر۔ عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور تو کہتا ہے کہ حسین پر پانی کو بند کر دیا گیا، یہ کر دی۔ اللہ اکبر! وقت کا خلیفہ کون؟ عثمان، گھر میں محصور، پانی پینے کو کوئی نہیں، کھانے کو کھجور کوئی نہیں، باقیوں نے گھیرا ہوا ہے، شہید کر دیا۔ بیوی ساتھ جب باقی گھر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی قسم عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ اللہ اکبر! بیوی رونے لگی، آنسو بہانے لگی، کہنے لگی ظالمو، اللہ کی قسم میرا نبی اس داڑھی کو چوما کرتا، میرا نبی اس داڑھی کو ہاتھ پیار اور محبت سے لگایا کرتا، آج تو میرے شوہر کو، وقت کے خلیفہ کو، عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہو۔ اللہ اکبر! عثمان کو بے دردی سے انہی کے قلعے کے اندر، انہی کے گھر کے اندر، انہی کی خلافت کے دور کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ لمبی ہے، اشارہ دینا میرا کام، تاریخ پڑھنا آپ کا کام۔ عثمان کے بعد، شہادت کے بعد دور آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ 5 سال کے قریب، سن 36 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کے اندر 5 سالہ جو دور تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے فتنے رونما ہوئے، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ ایک مسئلہ تو سب سے بڑا یہ پیدا ہو گیا کہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیجئے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، لوگوں میں سے لوگوں کا ایک گروہ بن گیا۔ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں اس تفصیل کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو، علی کے اوپر پریشر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ کہنے لگے ٹھیک ہے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، لیکن وقت تو دو، ابھی حالات اس قابل نہیں۔ لیکن پریشر بڑھتا گیا۔ اللہ اکبر! مسلم ریاست کے اندر اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف دوسرے لوگ معاملات گڑبڑ کی طرف جانے لگے، حتیٰ کہ میں مختصر کر دیتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ 4 خلیفہ کا ادوار گزر گیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور یہ تمام کے تمام معاملات کیسے ہوئے کہ باقیوں کے فتنے سے اور ان تمام سازشوں کے پیچھے اٹھا کے دیکھیے گا، یہ یہود ملیں گے۔ اور اس دور میں بھی اگر سازشوں کو اٹھا کے دیکھو تو ساری سازشوں کے پیچھے یہود ملیں گے۔ یہودیوں کی سازش بڑی خطرناک ہے۔ ان سازشوں کو اللہ کی قسم سوائے ایک حل کے کوئی حل نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں ایک مٹھی کی مانند ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت نہ کرنا، قوم گروہ قبیلوں میں مت بٹنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ سیدنا علی کا دور گزر گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کس کا دور آیا؟ کون بتائے گا؟ علی کے بعد کس کا دور آیا؟ جی، امیر معاویہ کا؟ نہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ جب حسن کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بھی ایک کمپین کھڑی ہو گئی، اس وقت بھی مخالفتیں کھڑی ہو گئی۔ لیکن یاد رکھنا، تاریخ سے انسان کو سبق لینا چاہیے۔ عقل مند انسان وہ جو پچھلے واقعات سے سبق لے لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو۔ دیکھو، میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد کے انتقال کے ساتھ ہی ایک بڑا فتنہ رونما ہوا، جائیداد کا، پیسوں کا بڑا مسئلہ تھا، لاکھوں روپے اس وقت 2010 میں۔ میرے ماموں نے ایک بات کہی، میرے ماموں نے کہا بیٹے زبیر،
پیسوں کے لیے رشتہ داری کو مت چھوڑنا. پیسے چھوڑ دو, پیسے چھوڑ دو, پیسے دوبارہ آ جائیں گے, لیکن رشتہ داروں کو ناراض نہ کرنا. اللہ کی قسم میں نے اپنے ماموں کی بات پر عمل کرتے, حالانکہ وہ میرا حق تھا, میرا حق تھا, میں بتا دوں, لیکن یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے, آپ تو ان کو نہیں جانتے, لیکن کیمرے کے توسط سے بات پھیل جاتی ہے. میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا. حق پہ ہونے کے باوجود میں نے ماموں کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ پیسہ چھوڑ تو رشتہ داری نہ چھوڑنا, میں نے پیسہ چھوڑ دی. رب نے اس سے بہت زیادہ نواز دیا اور رشتہ داری بھی قائم رہی. اب اپنا حق چھوڑنا سیکھ لیجئے. آپ کو معلوم ہے میں رائٹ پہ ہوں, میں حق پہ ہوں. یار جماعت کو دیکھو نا, اللہ کی قسم, پاکستان مرکزی مسلم لیگ, کتنے ہی مشکلات, پابندیاں, ہتھ کڑیاں, جکڑ بندیاں, جیل, قید, سب کچھ آ گیا. ملکی دفاع کے امن کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت نے روڈ پر کھڑے ہو کر کبھی ایک پتھر تک نہیں مارا. یہ چیز سیکھو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ پچھلے ادوار بہت خطرناک گزرے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے دو گروہ بن چکے تھے, اور دونوں گروہ کا آپس میں معاملات رہے, جس کے نتیجے میں علی کی شہادت رونما ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حسن کا دور آیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں, اور وہ پیشن گوئی اللہ کے نبی کی صحیح ثابت ہوئی جب اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے اس بچے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح ہو جائے گی. حسن پیچھے ہٹ گئے, اپنا حق چھوڑ دیا, معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. دور آیا معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا خوشائند گزرا, بہت اچھا گزرا, چونکہ سامنے کمپیٹیٹر کوئی نہیں تھا, مد مقابل کوئی نہیں تھا, اپوزیشن کوئی نہیں تھی. جب اپوزیشن ہوتی ہے تو پھر کھینچا تانی بھی ہوتی ہے, جب سامنے مد مقابل ہو تو کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھینچا تانی کوئی نہیں ہوئی, چونکہ سامنے مد مقابل ہی کوئی نہیں, سامنے کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں. لہذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا خوشائند گزرا, بہت تیزی سے اسلام نے ترقی کی. لیکن اب مسئلہ آتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب مسئلہ آ رہا ہے. معاویہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے یزید. اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا, جو مسئلہ پچھلے کافی سارے سالوں سے ٹھنڈا پڑا ہوا تھا. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ عثمان کا دور دیکھ لیجئے, علی کا دور دیکھ لیجئے, رضوان اللہ علیہم اجمعین, کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے. معاویہ کے دور میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا, چونکہ مد مقابل کوئی قوت نہیں تھی, سامنے اپوزیشن کوئی نہیں تھی. لیکن معاویہ کے بعد جب یزید کا دور آتا ہے, اب مسئلہ کھڑا ہوا دوبارہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کوفہ سے لوگ مجھے خط لکھ رہے ہیں. حالانکہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, کوفی لا یوفی, کسی کے نہیں. حسین نے جب کہا کہ کوفہ سے مجھے خط آ رہے, یہ دیکھو لوگوں نے مجھے خط لکھے, اس میں اپنی حمایت کا یقین دلائے, حسین آپ تشریف لائیں, آپ کے حق کے اندر ہم کمپین کھڑی کریں گے, آپ کے حق میں ہم بولیں گے. سیدنا حسین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کوفہ کے یہ لوگ, اپنے جھوٹے وعدوں کا یقین دلانے والے کوفہ کے یہ لوگ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری کی کہ کوفہ کے اندر لوگ مجھ سے محبت کرنے والے, میرا ساتھ دینے والے. اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے ابن عباس کھڑے ہوئے, ابن عمر کھڑے ہوئے, مکہ کا گورنر کھڑا ہوا, کہا حسین حسین نہ جانا, نہ جانا. یہ کوفہ کے لوگ یہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے تمہارے باپ علی کے ساتھ بے وفائی کی, یہ تیرے ساتھ کیسے وفا کریں گے, مت جانا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے بہت کوشش کی گئی. ابن عباس یہاں تک بول گئے, تاریخ میں آتا ہے, حسین اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تیرے گھوڑے کے نیچے لیٹ کر اگر تجھے روکنا پڑے اور تو رک جائے,
میں اب تیرے گھوڑے کے نیچے لیٹنے کو بھی تیار ہوں، مت جاؤ۔ یہ کوفہ کے لوگ کسی کے نہیں، انہوں نے تیرے باپ علی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے خط دکھانے لگے، وہ دیکھو تو صحیح، یہ خط پڑھو، ارے یہ خط پڑھو، یہ خط پڑھو۔ لوگوں نے مجھے خط لکھ کے انوائٹ کیا، لوگ مجھے ویلکم کرنے کو تیار، خوش آمدید کہنے کو تیار۔ حسین کو معلوم کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوفہ کے لوگ کیسے کب بدل جائیں گے۔ ہاں ایک کام کیا سیدنا حسین نے، کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر ایک کام کر لیتا ہوں، اپنے جانے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیج کے چیک کرتا ہوں کوفہ والوں کو کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ جانے سے پہلے کوفیوں کو آزما لیجئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ لوگوں کے خط تو آ رہے ہیں میرے پاس، لیکن تم پرسنلی خود پہنچو اور گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنے کے بعد، حقائق دیکھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ جو خط میں لکھا جا رہا ہے مجھے حسین کے لیے کہ حسین آ جاؤ، ویلکم کرنے کو ہم تیار، اس میں صداقت کتنی ہے؟ حسین نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا، اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ۔ کوفے میں ان دنوں گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ اچھا، نعمان بن بشیر کے بارے میں جہاں تک میں نے محسوس کیا، یہ ایک شریف آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، نرم پالیسی والا آدمی تھا۔ حالانکہ یزید کی ہدایت تو اس کو بھی تھی کہ روکا جائے، اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کو کمزور کیا جائے، لیکن اس کے باوجود نعمان بن بشیر جو گورنر تھا، اس نے سیدنا حسین کی تحریک کو کچلنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں کوفہ پہنچ کے مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں ہاں یہاں تو زبردست ماحول ہے، اور لوگوں نے واقعتاً خط لکھے تھے حسین کو، لوگوں نے واقعتاً خط لکھے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چونکہ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، لوگوں کے ساتھ کارنر میٹنگ شروع ہوئی، ملاقات شروع ہوئی، پروگرامات شروع ہوئے، لوگوں کا ذہن پڑھا جانے لگا، ہاں بھائی بتاؤ حسین کا ساتھ دو گے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ہاں دیں گے، وہ حالات جیسے بھی ہو، پابندیاں، ہتھکڑیاں، جیلیں، شہادتیں، حسین کا ساتھ دو گے؟ کہنے لگے ہاں دیں گے۔ ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات، سارے حسین کا ساتھ دینے کو تیار، حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، حسین تشریف لے آئیے، کوفے کا ماحول بہت بہتر ہے، آ جائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بےتاب ہیں، لوگ آپ کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ خط پہنچا حسین کے پاس، حسین نے قافلہ تیار کیا، اللہ اکبر، قافلے میں آل رسول، اہل بیت، اللہ اکبر۔ حسین نکلے، حسین گھر سے روانہ ہونے لگے، لیکن پھر گورنر مکہ سامنے آ گیا، کہا حسین ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں، نہ جائیے گا، نہ جائیے گا۔ حسین نے مسلم بن عقیل کا خط دکھا دیا، کہا ٹھیک ہے، پہلے تو تم لوگ کہتے تھے کہ کوفی لایوفی کسی کے نہیں ہوں گے، تمہاری بات اپنی جگہ بجا تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اب تو میں نے اپنے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل اپنے چچازاد بھائی نمائندے کو بھیجا ہے، یہ دیکھو میرے نمائندہ کے خط، اس نے صاف طور پہ لکھا ہے حسین تشریف لاؤ، کوفہ کی فضا بہت بہترین، یہاں کے لوگ بہت بہترین، حسین لوگ آپ کو ویلکم کرنے کو تیار، آپ آ جائیے۔ حسین کو دعاؤں میں دعائیں دے کے رخصت کیا گیا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ روانہ ہے کوفہ کی طرف۔ اتنے میں یزید کو اطلاع پہنچی کہ جناب علی، کوفہ کے اندر تو بڑی تیز تحریک چل رہی ہے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تحریک جو چل رہی ہے اس کے پیچھے کریڈٹ جاتا ہے نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو،
چونکہ نعمان بن بشیر نے حسین کے حمایتیوں کو، حسین کی تحریک کے لوگوں کو بہت ڈھیل دی ہوئی ہے، لہذا فوری طور پر یزید نے فیصلہ یہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا جائے، نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا دیا جائے، چونکہ اگر نعمان بن بشیر رہا تو پھر حسین کو، اس کی تحریک کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، مسائل بنیں گے، اس کی نظر میں پریشانیاں بڑھیں گی، چونکہ وقت کے خلیفہ کے خلاف ایک مہم، ایک تحریک کھڑی ہوگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بلکہ آگے چل کے بتاتا ہوں، نعمان بن بشیر کو فارغ کر دیا گیا۔ نعمان بن بشیر کی جگہ جو گورنر آیا اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ ناموں کو یاد رکھیے گا، باتوں کو یاد رکھیے گا، چونکہ میں صرف اشارہ کر کے چلوں گا، ورنہ تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، اور تقریباً میرے علم کے مطابق میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ اضافی میں نے آپ سے مانگے تھے اس واقعے کو مکمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ 10 ہی منٹ میں اس کو مزید ختم کروں گا۔ بہرحال گورنر تبدیل ہو گیا، نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا، دوسرا گورنر لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک سخت گیر انسان تھا۔ ابھی میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بات یہ ہے، میرے کلپ ابھی وائرل ہوا جس میں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سخت رویہ اختیار کیا سیدنا حسین کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل کی شہادت میں عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ ہے۔ ایک بندے نے مجھے اس میں ایک کمنٹ میں رپلائی کیا میرے فیس بک کے اوپر، کہنے لگا تو کیا غلط کیا عبید اللہ ابن زیاد نے؟ غلطی تو حسین کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق باغی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم شرم کر، یعنی تو اتنا اندھا ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ یزید کو اوپر کرنے کے لیے تو حسین کو باغی کہہ رہا ہے۔ کون ہے حسین؟ اللہ کی قسم نواسہ رسول، حسین وہ کہ جسے اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں پر جھولا جھلایا، حسین وہ جب اللہ کے نبی اس ممبر پر کھڑے ہوئے تقریر سامنے سے حسین اور اللہ کے نبی دوڑے چلے گئے حسین کے پیچھے، حسین وہ کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کسی دوسرے کی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے حسین کو باغی کہتے ہو؟ ان کی دشمنی کرتے رہو، تمہارا مسئلہ۔ جو صحابہ کے بارے میں غلط بات کہ اللہ کی قسم ان سے ہمارا بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن حسین کو باغی کہو گے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کا بنا دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد ایسی سخت ترین پالیسی اختیار کی جس کے اندر حسین کے حمایتیوں کو چن چن کے مارا جانے لگا۔ جو کمپین کھڑی کی تھی مسلم بن عقیل نے حسین کے حق میں نعمان بن بشیر کے دور میں، اس کمپین کو گرا دیا گیا، اس تحریک کو کچلنا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ نمائندہ حسین مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کے آدمیوں نے شہید کر دیا۔ تحریک یوں ہو گئی، لوگ چھوڑ کے بھاگنے لگے، لوگ حسین کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ بات وہی ہو گئی جو ابن عمر نے کہا، ابن عباس نے کہا، گورنر مکہ نے کہا، حسین یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوفہ والے جنہوں نے تو تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ کیسے کریں گے؟ وہ دن آ گیا، ذرا سی جیلیں دیکھی، ہتھ کڑیاں دیکھی، پابندیاں دیکھی، 2-4 شہادتیں دیکھی، وہ ان ظالموں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ تحریک جو زوروں سے کھڑی ہوئی تھی کوفہ کے اندر حسین کے حق میں، وہ تحریک گرنا شروع ہو گئی، لوگ بھاگنے لگے، اللہ اکبر۔ لیکن مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، حسین نکل چکے تھے، راستے میں خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے اندر حالات بگڑ چکے، حسین جو کل تک آپ کے ماننے والے، آپ پر جان دینے والے، آپ کا ساتھ دعویٰ کرنے والے، حسین آج وہ ساتھ چھوڑ گئے، لوگ بھاگ گئے۔
اللہ اکبر۔ حسین نے جب یہ حالات دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو کوئی فتنہ نہ ہونے پائے، کوئی فساد نہ ہونے پائے مجھ حسین کی وجہ سے۔ میں حسین نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی جنگ ہو، اور میں حسین نہیں چاہتا کہ پچھلے ادوار کی طرح اس دور میں بھی مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ او واپس چلو، واپس چلو۔ کوفہ جانے کو حسین اب تیار کوئی نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اسلام کمزور نہ ہو جائے۔ جب مسلمان کی تلوار مسلمان پہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ حالات خراب ہو جائے۔ او نہیں، واپس چلو۔ لیکن قافلے کے اندر مسلم بن عقیل کے بھائی بھی شامل تھے۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو معلوم چلا کہ ہمارا بھائی مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب جتنی جانیں جائیں گی، خون بہے گا، ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حسین نے کہا جب تم جانے کو تیار نہیں تو میں کیسے جاؤں؟ قافلہ میری وجہ سے نکالا تھا، تم نے میرا ساتھ دیا تھا، آج میں کوفیوں والا رویہ تمہارے ساتھ اختیار نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلے، قافلہ چلا۔ اللہ اکبر۔ قافلے میں بڑے بڑے لوگ شامل، میرے نبی کے گھر والے شامل، اہل بیت شامل، آل رسول شامل۔ اللہ اکبر۔ حسین کی قیادت میں یہ قافلہ نکلتا ہے۔ راستے میں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک نمائندہ آتا ہے، ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے پاس آتے ہیں۔ میں وقت کمی کی وجہ سے واقعے کو ایک دم اینڈ کے اوپر لے آیا، ایک دم اختتام کے اوپر۔ عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حسین قریب پہنچ چکے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوری طور پر اپنا نمائندہ بھیجا ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ اور کچھ بھی کر کے حسین کو روکو۔ ابن سعد پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حسین عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لایا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میری بھی ایک بات سنو، میں جنگ نہیں چاہتا، میں مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں چاہتا، اور میں تو امن کا داعی ہوں، امن کا پیغمبر ہوں، میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ تم میرا پیغام پہنچاؤ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جو کوفے کا گورنر ہے، اس کو بولو ٹھیک ہے میں وقت کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نہیں، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی، یعنی گورنر کوفہ کے ہاتھ پر، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر۔ حسین نے یہ بات نہیں مانی، اور اللہ کی قسم یہ بات ماننے والے بھی کوئی نہیں۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد جیسا ایک ظالم انسان، اور کہا جنت کے نوجوانوں کا شہزادہ حسین، کہا عبید اللہ ابن زیاد ایک کوفے کا گورنر، اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی کے کاندھوں پر بیٹھنے والا حسین۔ آپس میں کمپیریزن ہی کوئی نہیں، کیلیبر ایک تھا ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنے ہم منصب سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو کہوں کسی آپ کے لیول سے کم بندے کے ساتھ بیٹھیے مذاکرات، آپ کہیں گے نہیں بھائی میرے ہم پلہ تو ہو۔ ابے عبید اللہ ابن زیاد جیسے ایک ظالم جابر کا کیا مقابلہ حسین کے ساتھ؟ اس نے سخت گیر موقف اختیار کا کہا نہیں، حسین کو بولو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ بس یہی وہ مسئلہ بنا کہ جس کے اوپر اب آپ کہیں تو میں آپ کو بڑی دکھ بھری کہانی سنا دوں کہ پانی بھی روکا گیا، یہ بھی کیا گیا، جس کا صحیح تاریخ سے کوئی علم میرے پاس نہیں، لہذا اتنی تاریخ جو ملتی ہے جو صحیح ترین،
یہاں سے اختلاف شروع ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے. یہاں سے بات بڑھ گئی. یہاں سے بات بڑھنے کے بعد وہ خون ریز مارکا ہوا جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ کریم جتنے لوگ جس نے اسلام کے لیے رب رحمان کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے, اللہ کریم سب کی جانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.